نحمده ونصلي على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آپ کے تمام حاجتوں کے لیے ایک مختصر درود شریف کا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 100 حاجتیں پورا کر دے گا۔ 100 حاجتیں، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار کسی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ درود شریف کے اتنے سارے فضائل ہیں، اتنے سارے فوائد ہیں، اتنے سارے برکات ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ پڑھیں اور صرف درود شریف پڑھیں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت کے تمام مصیبتوں سے حفاظت میں رکھے گا۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھا کریں۔ آپ ذرا کتابیں اٹھا کر پڑھ تو لیجئے اور پھر درود شریف کے فضائل اور برکات پڑھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کے کتنے فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا تلاوت کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، ہر مرد اور عورت پر۔ تو ایک مرتبہ درود شریف تو ابھی پڑھ لیجیے۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود شریف کا حکم فرما کر تاکید کر دی کہ درود شریف پڑھا کرے، درود شریف پڑھا کرے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، برکات ہیں، فضائل ہیں، اور وہ صرف دنیا کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی خاص ہیں۔ تو میں نے آپ کو وظیفہ بتانا ہے، یہ میں نے آپ کو وہ وظیفہ بتانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اقدس سے بات نکلے تو پھر اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا اسلام سے خارج ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بات پر یقین نہ کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، اور ایسا پیغمبر جس کی اخلاق کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، جس کی شان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال اور چہرے کے بارے میں فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم بھی کھائی ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم، کیا عجیب قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
عمر کی بھی قسم، اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شان کو اونچا کر دیا. ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک. تو جب اتنے سارے آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، اور بھی بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کا یہ پیغمبر کوئی بھی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتا، بلکہ یہ تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے، وحی سے کہتا ہے. یہی بات ہے کہ وحی کے بھی دو قسمیں ہیں، وحی جلی، وحی خفی. وحی جلی یعنی قرآن، جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے، اور وحی خفی یعنی احادیث، جس کے معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک اور اونچے مقام رکھنے والے پیغمبر کہ زبان اقدس سے بات نکلے اور اس میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان بھی ایمان نہیں، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ امتی ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اس دعوے میں وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات دنیا اور آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بھی بڑی اہمیت ہے اور بڑا مقام ہے. ہمیں تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے درود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بھی شخص چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی ہو، وہ صبح اور شام 100 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 100 حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا. کتنے؟ 100 حاجتیں، 30 دنیا میں اور 70 آخرت میں. تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. تو اگر آپ کے دل میں حاجتیں ہیں، اب حاجتیں مختلف قسم کی ہیں، میری اور حاجت، آپ کی اور حاجت، مجھے نہیں پتا کہ آپ کس حاجت کے لیے پڑھیں گے، لیکن جس حاجت کے لیے پڑھیں گے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے. اور اگر آپ کی کوئی حاجت ابھی نہیں ہے اور آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ حاجتیں جو آپ کے دل میں ہیں یا نہیں ہے وہ اپنی طرف سے پورا کر دے گا، تو اس کی ضرورت بھی آپ کو نہیں پڑے گی. تو درود شریف یہ ہے اور بہت ہی آسان اور مختصر ہے. درود شریف کے الفاظ یہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود شریف بتلائے وہ یہ ہے: صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد. تو 100 مرتبہ اس کو پڑھا کرے، صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پورا کر دے گا.